بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم کلاس 10th یونٹ 11 گریٹ ایکسپیکٹیشنس بہت بڑی توقعات کا لاسٹ پیراگراف یعنی کہ پیراگراف نمبر 6 پڑھیں گے ود ٹرانسلیشنس۔ تو توجہ سے سنیے گا۔ پیپ اینڈ ہز فرینڈ، پیپ اور اس کے دوست ڈیسائیڈڈ، اس نے فیصلہ کیا۔ ڈیسائیڈ ہوتا ہے فیصلہ کرنا، ڈیسائیڈڈ دوسری فارم، اور یہ ریگولر ورب ہے۔ ڈیٹ لندن واز، کہ لندن تھا، ٹو بھی ڈینجرس، خطرناک، فار دی وانٹیڈ مین، ایسا شخص جو کہ پولیس کو مطلوب ہو۔ پیپ اور اس کے دوست نے فیصلہ کیا کہ لندن پیپ کے لیے، پیپ اور اس کے دوست کے لیے خطرناک ہے جو پولیس کو مطلوب ہو۔ پیپ اور اس کے دوست نے فیصلہ کیا کہ لندن مطلوب آدمی کے لیے بہت خطرناک ہے، چونکہ یہ بھاگا ہوا تھا پولیس سے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ چونکہ یہاں پہ پکڑا جائیں گے، دوبارہ یہ پکڑا جائے گا، اس کا دوست جو وہ پرزنرز تھا۔ دے تھاٹ، انہوں نے سوچا، دے تھاٹ انہوں نے سوچا، یعنی پیپ نے اور اس کے وہ جو پرزنر فرینڈ تھا اس نے سوچا، ڈیڈ پیپ، کہ پیپ شوڈ ٹیک ہم ابراڈ، کہ پیپ اس کو باہر کے ملک لے جائے۔ انہوں نے سوچا کہ پیپ کو اسے بیرون ملک لے جانا چاہیے۔ ٹیک ہم، لے جائے کس کو؟ وہ جو پرزنر تھا، قیدی کو، ابراڈ، باہر کے ملک، ایز جیسا کہ دے اٹیمپٹڈ، انہوں نے کوشش کی، ٹو ابورڈ، ٹو بورڈ، سوار ہونے کی، کہاں پہ؟ شپ، ایک بحری جہاز پہ۔ ہی واز کاٹ، اس کو پکڑ لیا گیا، بائی دا پولیس، پولیس سے۔ جب انہوں نے ایک بحری جہاز پر سوار ہونے کی کوشش کی تو وہ پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ کس کو پکڑ لیا؟ وہ جو وانٹیڈ تھا۔ ایٹ ہز ٹرائل، ان کورٹ، جب کورٹ میں اس کا ٹرائل چل رہا تھا، یعنی کیس چل رہا تھا، کیس کی سماعت ہو رہی تھی۔ ہی واز سنٹینسڈ، تو اس کو سزا دی گئی۔ سنٹینس ہوتا ہے سزا دے جانا، سزا کا ملنا۔ ٹو ڈیتھ، موت کی، بائی دی جج، جج نے، عدالت میں سماعت پر جج نے اسے سزائے موت دے دی۔ بیفور ہی کوڈ بی ہینگڈ، بیفور کا مطلب ہوتا ہے پہلے، ہی کوڈ بی، وہ ہو سکتا تھا، ہینگڈ، لٹکائے جانے سے پہلے۔ ہی ڈائیڈ ان پریزن، ہی ڈائیڈ، وہ مر گیا، ان پریزن، قید میں ہی۔ اس سے پہلے کہ اسے پھانسی پر لٹکا دیا جاتا وہ جیل میں ہی مر گیا۔ اس سے پہلے کہ اسے پھانسی دی جاتی وہ قید میں مر گیا۔ بائی لا، یعنی قانوناً، قانون کے مطابق۔ آل ہز منی، اس کی تمام دولت، بلانگڈ، ملکیت تھی، ٹو دی گورنمنٹ، گورنمنٹ کی۔ بائی لا، قانون کے مطابق، آل ہز منی، اس کی تمام دولت، بلانگڈ، ملکیت تھی، ٹو دا گورنمنٹ، گورنمنٹ کی۔ چونکہ وہ مر گیا تھا، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی بہن بھائی نہیں تھا، تو قانون کے مطابق ساری دولت حکومت کے قبضے میں چلی گئی۔ سو پیپ ہیڈ ٹو فائنڈ اے جاب، سو اس لیے، پیپ ہیڈ ٹو فائنڈ، پیپ کو ایک نوکری تلاش کرنا پڑی، ٹو سپورٹ، سہارا دینے کے لیے، ہمسیلف، اپنے آپ کو۔ چنانچہ پیپ کو اپنی مدد آپ کرنے کے لیے کام تلاش کرنا پڑا، نوکری تلاش کرنا پڑی۔ ہی بیکیم اے کلرک ان ہز فرینڈز آفس، ہی بیکیم، وہ بن گیا، بیکم کی دوسری فارم بیکیم، وہ بن گیا، اے کلرک، اے کلرک، ان ہز فرینڈز آفس، اپنے دوست کے دفتر میں وہ کلرک لگ گیا۔ ایئرس لیٹر، بہت سالوں بعد۔
کئی سالوں بعد he became part owner of the insurance firm. وہ انشورنس فرم کا جزوی مالک بن گیا. he became وہ بن گیا پارٹ اونر جزوی مالک آف دی انشورنس فرم. انشورنس فرم کا وہ انشورنس کمپنی کا عارضی طور پر مالک بن گیا. سو اس لیے ہی ہیڈ اے سکسیزفل کیریئر. سو ہی ہیڈ اے سکسیزفل اس لیے اس کا ایک کامیاب کیریئر مستقبل تھا. ہیز اے رزلٹ نتیجے کے طور پر آف ہز اون ایفرٹس اپنی کوششوں کی وجہ سے. اینڈ ناٹ بیکاز آف دی فارچون اور نہ کہ قسمت کی وجہ سے. ڈیٹ ہی ہیڈ بین پرومسڈ جس کی اسے توقع تھی. ڈیٹ ہی ہیڈ بین پرومسڈ کہ جس کی اس کو توقع تھی. نتیجے کے طور پر وہ اپنے کیریئر میں اپنی کوششوں سے کامیاب ہو گیا نہ کہ قسمت کی وجہ سے جس کی اسے توقع تھی. اب جناب میں ایک بار دوبارہ صرف آپ ٹرانسلیشن پڑھنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا. پپ اور اس کے دوست نے فیصلہ کیا کہ لندن مطلوب آدمی کے لیے بہت خطرناک ہے. انہوں نے سوچا کہ پپ کو اسے بیرون ملک لے جانا چاہیے. جب انہوں نے ایک بحری جہاز پر سوار ہونے کی کوشش کی تو پولیس نے اسے پکڑ لیا. عدالت میں سماعت پر جج نے اسے سزائے موت دے دی. اس سے پہلے کہ اسے پھانسی دی جاتی وہ قید میں مر گیا. قانوناً اس کی تمام دولت حکومت کی ملکیت بن گئی. چنانچہ پپ کو اپنی مدد آپ کرنے کے لیے کام تلاش کرنا پڑا. وہ اپنے دوست کے دفتر میں کلرک بن گیا. کئی سالوں بعد وہ انشورنس فرم کا جزوی مالک بن گیا. نتیجے کے طور پر وہ اپنے کیریئر میں اپنی کوششوں سے کامیاب ہو گیا نہ کہ قسمت کی وجہ سے جیسا کہ اسے توقع تھی.